من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنیہ، سورہ نساء ہے، یہ مدنی صورت ہے، قرآن کریم کی چوتھی صورت ہے، ترتیب کے حساب سے چوتھی صورت ہے۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ، دوسری صورت سورہ بقرہ، تیسری صورت سورہ آل عمران، چوتھی صورت سورہ نساء۔ نساء کے معنی عورت کے آتے ہیں، یہ تم جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس صورت کو سورہ نساء کیوں کہا گیا ہے؟ اس صورت کے اندر بے شمار احکامات کا ذکر ہے، لیکن عورتوں کے جو احکام ہیں خاص طور سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اور صورتوں کے مقابلے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں کہ کتنی عورتوں سے شادی کرنا ہے؟ ایک آدمی کم سے کم کتنی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح سے شریعت میں عورتوں کے کیا حقوق ہے، وراثت کے مال میں کیا حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی عورتوں کے متعلق جو احکامات ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، کن عورتوں کو ایک ساتھ کن کن عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے، ہر بات سمجھ میں، اور کن عورتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تعدد ازواج کے متعلق، چند بیویاں رکھنے کے متعلق خصوصاً مسلمانوں کے اوپر زبردست اعتراض کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کافروں کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کن کے اوپر؟ آخری نبی پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد نے نعوذ باللہ 11 شادیاں کی تھی عیش پرستی کے لیے۔ نعوذ باللہ، میں اس لفظ کو اپنے زبان پر لانا بھی نہیں چاہتا، ہے کہ نہیں، لیکن میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور کسی کے بہکاوے میں تم نہیں آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں ضرور کی تھیں، لیکن عیش پرستی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے کی تھی۔ کن کے حکم سے کی تھی؟ اللہ کے حکم سے کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی کام اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری زندگی ہے 63 برس کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی شادی ہوئی ہے وہ کتنی عمر میں؟ 25 برس۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی تھی؟ 25 برس کی تھی۔ کن سے شادی کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بھی بیوہ تھی۔ کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ اب دیکھو 25 برس عمر جو ہوتی ہے وہ عام طور سے جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ 25 برس عمر کا آدمی تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، ہے کہ نہیں۔ جیسے ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کی عمر 25 برس 26 برس اس ٹائپ کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی کتنی عمر کی تھی؟ 25 برس کی۔ 25 برس میں پہلے شادی کی، اور کن سے کر رہے ہیں؟ ایک بیوہ عورت سے۔ ایک بیوہ عورت سے ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین و جمیل اور اتنے خوبصورت تھے کہ جس عورت سے بھی کہہ دیتے وہ 100 جان سے قربان ہو جاتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کنواری سے نہیں کی۔ کس سے کی ہے؟ جب مین جوانی کا عمر ہے، مین جوانی کا عمر ہے، اس وقت کس سے شادی کر رہے ہیں؟ 40 سال کی عورت سے، اور پھر اسی 40 سال کی عورت کے ساتھ پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی 50 برس، کتنی عمر؟ 50 برس کی، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں سے شادی کی، ان میں سے ایک تھی کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب ایک بات سمجھو، 50 برس میں عام طور سے آدمی تو بوڑھا ہو ہی جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شادی میں پوری زندگی گزار، پوری جوانی،
اور جتنی بھی شادیاں کی ہیں، باقی بات جو اور شادیاں کی ہیں، کب؟ بڑھاپے یعنی 50 برس کے بعد۔ اب دیکھو 50 برس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طاقت اتنا تھا جتنا 100 مردوں کا، جنتی 100 مردوں کا، جنتی 100 مردوں کا جتنا طاقت ہے اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اکیلا طاقت ہے۔ اور جنتی جو ایک مرد ہے اس کی جو طاقت ہے 100 مردوں کے برابر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جنت میں ایک مرد کی طاقت دنیا کے جو مرد ہے نا ان کے مقابلے میں 100 مردوں کے برابر ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو طاقت ہے جنتی 100 مردوں کے برابر، اس سے بھی زیادہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس عمر میں بھی ایک ہی رات میں تمام بیویوں سے ہم بستری کر لیا کرتے تھے، جمع۔ یہ طاقت کی بات ہے۔ آج کل کے بوڑھا تو جمع کر ہی نہیں سکتا، بڑھاپے میں کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ جس میں جتنا طاقت ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ جمع کر سکتا ہے۔ تو تمام بیویوں سے ایک رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام مل لیتے۔ اب سوچو کہ بڑھاپا میں جن کا اتنا طاقت ہے، جوانی میں کتنا طاقت ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے بڑھاپا میں جو اتنا زیادہ مضبوط ہے، وہ جوانی میں کتنے مضبوط ہوں گے؟ بہت مضبوط ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو جب جوانی میں اتنے مضبوط تھے پھر بھی ایک بیوی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکتفا کر اور پوری جوانی ایک بیوی پر ہی گزار دی۔ آیا کہ نہیں آیا؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادیاں کیوں کہ 50 برس کے بعد؟ چونکہ ہر شادی میں کچھ نہ کچھ مصلحت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے دین اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو جہاں جہاں جیسا مصلحت ہوا اور اس سے فائدہ دیکھ، جہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادیاں کی ہیں بے شمار اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے، بے شمار برائیاں مٹی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور لوگ کافی زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے متاثر ہوئے، یعنی ان شادیوں سے اتنا اچھا۔ ایک بات اور، جتنی بھی شادیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھی کنواری نہیں تھی، سب پہلے سے شادی شدہ، کسی کا شوہر انتقال ہو گیا، مطلب بیوہ عورت تھی۔ بیوہ عورتوں کا عرب معاشرے میں ویسے بھی کنواری کا کوئی ویلیو نہیں تھا، تو کنواری کو لوگ زندہ دفن کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ عورتوں کی کوئی حقیقت نہیں، تو بیواؤں کی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان بیواؤں کا سہارا بنے، جس کا کوئی نہیں تھا ان کا سہارا بنے، اور ان کا ایک بہترین زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا کیا۔ ہری بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ سب بکواس ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ بات ہم زبان پر بھی نہیں لانا چاہتے ہیں، عیش پرستی کے لیے ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ نہ کچھ مصلحت تھی، اور جو بہت زیادہ عورتیں پریشان تھیں، اگر ایسا ہوتا تو کنواری سے نہ شادی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کون نے عورتیں تھیں؟ ہر ایک لڑکیاں جس کو کہہ دیتے وہ 100 جان سے قربان ہو جاتی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی شادیاں کی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کنواری تھی۔ ان سے کنوارا پن میں اور بچپن میں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بچپنے میں شادی ان سے کیے تھے، کن سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بچپن میں شادی جو کیے تھے اس لیے کیے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دین ان کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو عورتوں کے مسائل کو لوگوں کو بتانے کے لیے ایک ذہین عورت کی ضرورت تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ دیکھو، ایک جو غیر محرم ہوگی اس سے آدمی کیا بات کر سکتا ہے؟ بات کر سکتا ہے اندرونی جو راز کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اچھا، بیوائیں جو تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں، تو جو بڑی عمر کے جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کا جو عقل جو ہوتا ہے تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، وہ ہر بات کو باریکی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جو بچی بچپن سے جو بچی تعلیم حاصل کرے گی اس کا ذہن، اس کا سمجھ بوجھ ایک الگ ہوتا ہے۔ اور جو بڑھاپا کو نہیں دیکھتے، بوڑھی جو عورتیں ہوتی ہیں ہے نا، وہ اس کو تم اگر نورانی قاعدہ پڑھا، نورانی قاعدہ نہیں پڑھ پاتی ہیں، نہیں زبر زیر پیش ان سے صحیح سے نہیں نکل پاتا ہے، مسائل کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک فقیہہ کی ضرورت تھی تاکہ عورتوں کے جو مسائل ہیں، اندرونی جو مسائل ہیں، ان مسائل کو صحیح طرح سے سمجھے اور لوگوں تک پہنچائے۔
ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، اور اس سے بے شمار فائدہ بھی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ کے بہت بڑی فقیہہ، بہت بڑی محدثہ کہہ لو، بہت بڑی عالمہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ عورتوں کو جتنے مسائل ہیں تقریباً جن سے منقول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سمجھ آ رہے نہیں سمجھ آ رہے؟ بہرحال تو یہ جو اعتراضات ہیں اسی میں ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اب امت کے لیے کن لوگوں کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے۔ عرب کا رواج کیا تھا؟ عرب کا رواج یہ تھا، لوگ جتنی مرضی اتنی عورتوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھتے تھے، 100 عورتوں کو رکھتے تھے، 10 عورتیں، 20 عورتیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیا کہ 4 عورتوں کو رکھ سکتے ہو۔ کتنی؟ ایک مرتبہ میں 4 عورتوں کو۔ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح کرنا یہ شریعت میں امت کے لیے حرام ہے، ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ شادی۔ اچھا 4 عورت کب رکھو گے؟ جب اتنے کیپیسٹی ہو، کھلانے کا، بہترین مکان دینے کا، رہائش کا، جتنا زیادہ طاقت ہو اتنا ہی تم رکھ سکتے ہو، کنٹرول سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ دیکھو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحد، ایک جان سے۔ ایک جان سے کون مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پوری دنیا کو اللہ نے پھیلایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اسی سے زوجہا، ان کی بیوی کو، کن کو؟ حضرت حوا کو، ٹھیک۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پستی سے پیدا کیا، لیکن قرآن کریم میں اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے، اس لیے ہم کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم سے بنایا۔ بنانے کی کیا کیفیت، اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کوئی خاص ضروری مسائل ہے بھی نہیں کہ اس کے پیچھے پڑے رہو سے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیا ان دونوں سے بہت سے مردوں کو، وَنِسَاء، اور بہت سے عورتوں کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم لوگ ڈرو اللہ سے، ٹھیک، جس سے تم لوگ سوال کرتے ہو ایک دوسرے کا، والارحام، اور رشتہ داروں کے متعلق ڈرنا چاہیے۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ ہے جیسے کسی آدمی کا کسی پر کوئی حق ہے، یہ نہیں کہتا، وہ کہتا اللہ کے واسطے یار میرا حق دے دو، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اللہ کے واسطے یہ کام کر دو، کہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے واسطہ دے کر کے اپنے حق کو طلب کرتے ہو، تو تم پر جو دوسروں کا حق ہے، دوسروں کا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے کہ نہیں؟ ان کے حقوق بھی تم اللہ کے واسطے سے پورا کرو۔ دوسرے سے بھلا اپنا حق مانگتے ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم بھی تو کسی کے بیٹا ہیں، ہماری بات سمجھ میں؟ یا اسی طرح سے مان لو میرا ہی بیٹا ہے، میرا بیٹا جو ہے میرا کہنا نہیں مانتا، میں کہوں گا یار اللہ کے واسطے مان لو، اللہ کے واسطے مان لو۔ تم سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے مان لو، کسی کو میں نے قرضہ دیا، میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے میرا قرضہ دے دو یار، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تو یہ کہتا ہوں تو میرے اوپر بھی تو ضروری ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے بچے ہیں، بیوی ہے کہ نہیں، میرے والدین ہیں، تو اللہ کے واسطے سے میرا پر بس ضروری ہے کہ ان کے حقوق کو ہم ادا کریں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ والارحام، جس سے تم لوگ ایک دوسرے کا حق مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے متعلق۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رقیبا، نگہبان ہے، تمہیں پوری طرح سے اپنے حفاظت میں یہ ہوا ہے، ایک ایک حرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو دو ان کا مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اصل کیا تھا کہ عرب کا ایک رواج یہ تھا، یتیم پہلے سمجھو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ابا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ بچہ نابالغ ہو، بچہ کیا ہو؟
نابالغ ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم۔ تو عرب کا یہ دستور تھا عام طور سے کہ لوگ یتیموں کا حق کو کھا جایا کرتے تھے۔ اگر مثال کے طور پر ابا کا انتقال ہو گیا، اس کے چاچا لوگ ہیں تو چاچا لوگ اس یتیم کا حق نہیں دیا کرتے تھے، یا بھائی ہے بڑا ہے تو چھوٹے بھائی جو یتیم ہے اس کو باپ جو مال چھوڑ کر گیا ہے اس میں چھوٹا بھائی کو وہ نہیں دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ یتیموں کو ان کا مال دو، ٹھیک ولا۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے تھے، حق تو ادا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر یتیم ہے چھوٹا بچہ، اسے کیا پتا، اسے کسی چیز کا علم تھوڑی ہے کہ میرے باپ نے کیا چھوڑ رکھا ہے، سو تو ایسی صورت میں کیا کرتے تھے، وہ لے تو لیتے تھے اور دیتے بھی تھے، لیکن کیا کرتے تھے ان کے مالوں کو رکھ لیا کرتے تھے، ان کے بدلے گھٹیا مال دے دیا کرتے تھے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہے نا، بلوغیت کی عمر کو پہنچتے تو ان کو گھٹیا مال، اب بچے کو کیا پتا، جب ابا نے انتقال کیا تھا وہ بچپنا تھا اس کا، ہے کہ نہیں، تو اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ فرمایا ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور تم لوگ ناپاک کو مت بدلو پاک سے، یعنی خراب مال کو پاک سے مت بدلو، پاک رکھ لو، اچھا والا رکھ لو اور خراب والا دے دو، ایسا مت کرو۔ ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، اور تم مت کھاؤ ان کے مالوں کو الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یتیم کا مال کسی صورت میں مت کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یتیم اگر بد دعا کر دے، اگر تم صحیح طرح سے اس کی نگہبانی نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں، یتیموں پر ظلم کرتے ہو، یتیم اگر بد دعا کر دے اس کی بد دعا بہت جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ۔ اچھا، ایک اور بہت برا رواج کیا تھا عرب کے اندر، وہ یہ کرتے تھے جیسے کسی کا ابا کا انتقال ہو گیا اور وہ بچی ہے، کیا ہے، وہ بچی ہے، اور اس کا ابا بہت سارا مال چھوڑ کر کے گیا، بہت سارا مال چھوڑ کر گیا، اب وہ بچی کی پرورش کرتے تھے، بچی بڑی ہو گئی تو اس سے نکاح بھی کر لیا کرتے، کیا کر لیا کرتے تھے، نکاح کر لیا کرتے تھے۔ ارے بات سمجھ، کاہے مال کی لالچ کے چکر میں، جب نکاح کریں گے تو اس کی ملکیت میں جو مال ہے اس کا باپ والا یہ میرے کو مل جائے گا، ہے کہ نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنو اگر تم ان یتیم بچیوں کا حقوق تم ادا نہیں کر سکتے، مہر تم نہیں دے سکتے ہیں، اور تم کو ڈر ہے، اچھا پھر بعد میں یہ بھی کرتے تھے وہ لوگ، شادی تو کر لیتے تھے، شکل و صورت کو دیکھ کر کے اچھی لگتی تھی کر لیتے تھے، اور بعد میں ظلم بھی کیا کرتے تھے، بعد میں ظلم ہے کہ نہیں۔ تو اللہ نے منع فرمایا اگر تم کو ڈر ہے کہ ان بچیوں کے تم حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے، ان بچوں کے حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے، ان پر ظلم کرو گے، تو پھر تم ان بچیوں سے نکاح مت کرو، تم ان سے کرو جو تمہیں پسند، جو تمہیں اچھی لگے، ٹھیک۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کرو گے، فی الیتامیٰ، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فانکحوا، پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگے خوبصورت لگے، من النساء، عورتوں میں سے دو، وثلاث، مثنی مانا دو، وثلاث، تین، ورباع، چار، یعنی چار کر سکتے ہو، چار کے علاوہ چار سے زائد۔ اچھا، ایک وقت میں مثال کی طرف کسی کی 3 بیوی ہے، ایک ٹپک گئی، اس کے پاس طاقت ہے، اسباب ہے، وسائل ہیں، پیسے ہیں، آری بات سمجھ میں، اقرار کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا جتنے زیادہ اولاد ہوں گے قیامت کے دن میں اس پر اتنا زیادہ فخر کروں گا، آری بات سمجھ میں۔ تو 4 شادی کی اجازت ہے، 4 شادی ایک وقت میں رکھ سکتا ہے آدمی کے پاس، اگر طاقت ہے، چاروں بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جو لوگ معاشرے میں 4 شادیاں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، تو ان لوگوں کو جو بعض لوگ گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، ایسے ہمارے گاؤں میں بھی جو ہے کئی لوگ ایسے لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا 4 شادی کیا، 3 شادی، کیا مطلب ہے، جب قرآن نے اجازت دیا تم کیوں پریشان ہو، تم کاہے کو پریشان ہو۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شادی کا کوئی عمر قید نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکی شوہر سے
بڑی ہو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے پہلی شادی میں؟ 25 برس. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 برس. کوئی دقت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہے کہ نہیں؟ اچھا جی. اسی طرح سے اگر شوہر عمر میں بڑا ہو، بہت زیادہ بڑا ہو، بیوی چھوٹی ہو، پھر بھی کوئی دقت کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بھی ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 900 سال ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 53 سال ہے. اچھا ایک بات اور کہ بیوہ عورت، عام طور سے ہمارے معاشرے میں کسی کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے بچے موجود ہیں، ہے نا، تو ایسی عورت اگر نکاح کر لے تو لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں. یہ کہا کیا وہ نکاح کر کے چلی گئی؟ نہیں، وہ عورت نکاح کر کے چلی گئی، یہ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اس کا یہ حق ہے، شریعت نے اس کو حق دیا. جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ کو سمجھے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اب عورت جو ہے، مان لو عمر ابھی اس کی ہے 35-36 برس کی عمر ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کیا کرے گی؟ تو معاشرے کے شرم کی وجہ سے، تنقید کی وجہ سے وہ عورت پوری زندگی ویسے گزار دیتی ہے، گناہ کرتی ہے، غیر مردوں. آج جو اتنا زیادہ زنا عام کیوں؟ اس وجہ سے عام ہے. اور لڑکیوں کا یہ اتنا زیادہ ڈیمانڈ کیوں ہے نا؟ کوئی بھی شادی کرنے جا رہا ہے، اتنا ہمیں نقد چاہیے، اتنا چاہیے. کیوں؟ لوگوں نے پابندی لگا دی، شریعت پر مکمل طور سے عمل نہیں کیا ہے. اگر مکمل طور سے عمل کرنا شروع کر دے، 4 شادی کی اجازت، اگر آدمی کے پاس طاقت ہے شادی کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں لڑکیاں ہی نہیں ملیں گی. نہیں، اب لڑکیاں نہیں ملیں گی، کون مانگ کرے گا؟ مانگ کرنے والا کچھ ملے گا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو شریعت نے جتنے بھی احکام بتائے ہیں، ہر ایک میں اپنا ہی فائدہ ہے. ہر ایک میں کیا ہے؟ اپنا ہی فائدہ ہے. آری بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ لڑکیوں کے متعلق سکھا، لڑکی بڑی ہو یا چھوٹی ہو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لڑکی بیوہ ہو پھر بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے. بہت اچھا ہے، نکاح کر کے چل ہی جانا چاہیے. بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو اسی طرح زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، کسی دوسرے شوہر سے نکاح اس کو کر ہی لینا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچی رہے گی. اچھا بعض عورت ایسی ہے جو سیدھی سادی بھی ہے، بیوہ ہے، اب کسی مرد سے بات بھی کر لیتی ہے، لوگ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا فلاں سے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہرحال اس لیے شریعت کے جو احکام ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، دنیا ٹل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن وہ قانون بدل نہیں سکتا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تم لوگوں کو ڈر ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کرو گے، فواحدتاً، بس ایک سے نکاح کرو. یعنی اگر تم لوگوں کو ڈر ہے کہ ایک ساتھ میں 2 نہیں رکھ سکتے، ایک ساتھ میں 2 نہیں رکھ سکتے، ایک ساتھ میں 3 نہیں رکھ سکتے، اگر رکھیں گے تو ظلم کریں گے، اس عورت کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس صورت میں ایک ہی کرو. آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، برابر انصاف کرتے تھے. تربوز، وہ اپنے یہاں ایک ترازو رکھے تھے، کچھ بھی لاتے تھے اول نمبر تو بڑھا کر ہی لاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور ترازو رکھے ہوئے تھے، بالکل آدھا کاٹ کر، آدھا ایک پلڑے میں، آدھا دوسرے پلڑے میں، یعنی ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. ایک آدمی وہ ہے 2 شادی تو کر لیا ہے، ایک کو بڑا دیکھ بھال کرتا ہے نا، خوبصورت والی کو، دوسری والی کو بس چھوڑ دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک یہ والا قتل ہوگا، اور بڑی بھیانک وعیدیں بھی اس کے لیے. تو اگر تم کو یہ گمان ہو کہ ہم جو ہے 2 شادی کر کے انصاف نہیں کر سکتے تو مت کرو، ایک ہی پر گزارا کرو. آئی بات سمجھ؟ فواحدتاً، بس ایک ہے، یا او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری باندیاں. ذالک ادنا، یہ زیادہ مناسب ہے، اللہ تعالی، اگر تم لوگ ظلم نہ کرو. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو دو ان کے مہر نحلا، کیسے؟ خوشی سے. اب دیکھو عجیب معاملہ ہے یار دنیا کے اندر،
دنیا کے اندر عجیب معاملہ ہے، اللہ نے قرآن کریم کا عورت کے مہر کو ذکر فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر سے متعین کر کے لے سکتی ہے کہ ہم کو اتنے 1000 روپیہ چاہیے مہر میں، تب ہم تم سے شادی کریں گے ورنہ شادی نہیں کریں گے۔ یہ کس نے رائٹ دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب الٹا ہونے لگا، عورت کو لوگ نہیں دیتے، عورت سے مانگتے ہیں چڑیل لوگ، نہیں عورت سے مانگتے ہی مانگتے ہیں، عورت کو دیں گے نہیں بلکہ کس شادی کر رہے ہیں۔ یہاں تو ویسا برا رواج نہیں ہے، پہلے زمانہ میں تھا، لیکن اور جگہ دیکھو، اڑوس پڑوس میں دیکھو، 1,70,000 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ گاڑی موٹر فلاں فلاں فلاں۔ ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو جب الٹا ہو رہا ہے وہ حرام ہے، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں جو جائز تھا اس پر۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے شادیوں پر سب سے پہلے بیویوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ نہیں، اگر انصاف کے ساتھ جس کے پاس جتنی طاقت ہے اتنی بیویوں سے نکاح کرے، ہے کہ نہیں، اور انصاف کے ساتھ رکھے۔ جب یہ طریقہ چل جائے گا لڑکی ملے گی نہیں، ملے گی لڑکی، پھر کون جانا چاہے گا پیسے والے پر؟ پیسہ دے کر کون جانا چاہے گا؟ سب چاہے گا نا فری فری چلے جائیں اسے۔ تو اسلام کا جو احکام ہے، اللہ کا جو بنایا ہوا قانون ہے، بڑا بہترین قانون ہے، اس قانون کو مانو گے، اسی میں راحت ہے، اسی میں سکون ہے۔ اگر اس قانون کو ٹھکراؤ گے، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں کوٹے جاؤ گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرمایا تو عورتوں کو دو ان کا۔ اچھا یہ کہا جا رہا ہے عورت کے ولی کو نہیں، عورتوں کو دو۔ عرب میں یہ بھی ایک دستور تھا کہ لوگ مہر تو دیتے تھے، جو لڑکی اس کے بھائی کو دے دیے، اس کے اور رشتہ دار کو دے دیے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کو اڑا دیتے تھے، اپنے مصرف میں خرچ کر دیا کرتے۔ اسے اللہ نے کہا نا ان لوگوں کو مت دو۔ کس کو دو؟ عورتوں کو دو۔ صدقاتہن نیلا، خوشی سے۔ کیسے؟ خوشی سے۔ اچھا یہ تم جانتے ہو نا، آتو فعل امر ہے، اور فعل امر کو تم قاعدہ پڑھ چکے ہو نا، امر مطلق کس کا تقاضا کرتا ہے؟ وجوب کا۔ نہیں تو یہاں دینا کیا ہے؟ واجب اور ضروری شوہر کو ہے، ایسا نہیں۔ ارے وہ بہت کم، تم جو اپنے اپنے گھروں میں تحقیق کر لینا، کسی کا باپ ہے نا، تم لوگوں کی ماں جو ہے، بہت کم لوگ ایسے لوگ ہیں جو مہر دیے ہیں، پوری زندگی کما کر دے گا بیوی۔ ارے اسی کو کہا دو یہ مہر ہے، نہیں مہر کوئی نہیں دیتا ہے، ضروری سمجھا ہی نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ مر گئی، مرنے کے بعد کون؟ شوہر مر گیا، مر گئی نہیں، شوہر مر گیا، بیوی رو رہی ہے، روئے گی نہیں؟ اب اس وقت اس کو اٹھا پٹھا کے لے جاتے ہیں شوہر کے پاس، چلو معاف کرو۔ اچھا کیا کہے گی اس وقت میں؟ ارے معافی نہ کرے، کیا کرے؟ اس طرح کو معافی ہوتا ہے، کوئی معافی کا طریقہ ہے وہ؟ ہے زندگی میں ادا کر دو یار، ہے کہ نہیں؟ تو مہر دینا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دے دو اپنے عورتوں کو مہر خوشی سے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہیں معاف کر دیں یا کچھ چھوڑ دے تو کھاؤ مزے اڑا کر کے، نہیں یا پھر تم نے جو ہے وہ عورتوں کو مہر دے دیا، وہ خوشی سے تیرے کو دے دے، لیجیے نا کھاؤ مزے سے، کوئی دقت کی بات نہیں، مانگ نہیں سکتے ہو، دے کر زبردستی مانگو گے اس سے، یہ مانگنے کا رائٹ نہیں۔ اگر عورت دے دے تو کھا سکتے، کوئی دقت نہیں۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، بس تمہارے لیے عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اس میں سے کچھ کم کر دے، نفساً اپنے سے، اللہ نے کہا دیا اپنے سے، زبردستی نہیں تمہارے جانب سے۔ فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اللہ نے کہا اسے مزے سے کھاؤ، اسے خوشی سے مزے سے کیا کرو؟ کھاؤ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ نے ایک حکم کو بیان فرمایا کہ یتیم ہے نا، اور یتیم جو ہے وہ کسی کی کفالت میں، کسی کی ذمہ داری میں پرورش پا رہا ہے۔ جس کی ذمہ داری میں یتیم پرورش پا رہا ہے، اس کے پاس تو جو اس کا باپ وراثت کا مال چھوڑ کر گیا تھا اسی کے پاس ہے نا، تو اللہ نے حکم دیے اس کو کہ فوراً ابھی اس کے حوالے مت کرو، تو اس کے حوالے ابھی مت کرو، جب دیکھو تھوڑا سا وہ ہوشیار ہو جائے، تھوڑا سا وہ کیا ہو جائے؟ ہوشیار ہو جائے، عقل مند ہو جائے، اس کے بعد تم ان کے مالوں کو ان کے حوالے کرو، تاکہ وہ اپنے مال کو اچھی طرح سے حفاظت کر سکے۔ ورنہ نابالغ بچہ ہے، ہوشیار نہیں ہے نا، اب تم ان بچوں کو ان کے مال ابھی دے دو گے، ایک بھی بچے گا سب اڑا دے گا،
ارے بس من کچھ فرمایا ولا تو سفہا ولا تو سفار، تم لوگ بے وقوفوں کو مت دو، ٹھیک ہے، تمہارے مالوں کو، التی جعل اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے، قیاما ورزقوہم، تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، ورزقوہم، تم ان کو کھاؤ اس میں سے، وقسوہم، ان کو پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے درست بات کہو۔